الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم. رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو
تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، زندگی جو ہے یہ بہت مختصر سی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالفنا ہے، یہ فنا کا گھر ہے، ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ ہماری فیملی رہے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارا مکان رہے گا، نہ صورت رہے گا، نہ دنیا رہے گی۔ تو فرمایا کہ پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو وقتی ہے، یہ تو فانی ہے۔ یہاں سے ہمارے پردادا گئے، ان کے ابا گئے، ان کے ابا گئے، تو ان قریب ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری فیملی بھی چلی جائے گی، ہمارے بچے بھی چلے جائیں گے۔ تو کام کیا آئے گا؟ فرمایا جو نیک اعمال کیے، جو اللہ کو راضی کیا، جو اللہ سے صلح کی، جو دل کی تار اللہ سے جوڑی، جو نمازیں پڑھی، جو قرآن شریف کی تلاوت کی، جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، فرمایا کہ یہ کام آئے گا۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں،
سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھے اعمال ہے۔ میرے عزیزو، سارے قبرستان والے اچھے اعمال کرنے کے لیے تیار، توبہ کرنے کے لیے تیار، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار، اللہ کے ہو جانے کے لیے تیار، یہ فانی دنیا کو دل سے نکال پھینکنے کے لیے تیار، اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کے لیے تیار، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے تیار، اور یہ دو قبر میں سوئے ہوئے لوگ تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تیار ہے تو آج ہم تیار نہیں ہیں۔ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہم چاہیں گے، تڑپیں گے کہ کچھ کریں اللہ کے دین کے خاطر۔ اے کاش میں بھی میری نبی کی نقل اتار کے آیا ہوتا، اللہ کو منا کر کے آیا ہوتا، اے کاش میری اولاد میں بھی حافظ عالم ہوتے جو آج مجھے پڑھ کے بخشتے۔ لیکن میرے عزیزو، وہاں کوئی انسان روئے گا، اس کا رونا ختم ہوگا، پیپ کے آنسو روئے گا، وہ رونا ختم ہوگا، خون کے آنسو روئے گا، وہ رونا ختم ہوگا، جتنا مرضی رو لے، اس وقت کا رونا، اس وقت کا تڑپنا اور اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تڑپنا ہو تو ابھی تڑپیں، اور رونا ہو تو ابھی روئیں، اور افسوس کرنا ہو تو ابھی افسوس کریں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اور اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا بیٹا یہ قبر میں جو سوئے ہوئے ہیں؟ کہا جی حضرت۔ ابھی یہ دنیا میں آ جاوے تو کیا کریں گے؟ حضرت آئیں گے ہی نہیں۔ ارے میں یوں پوچھ رہا ہوں، اگر یہ دنیا میں آ گئے تو کیا کریں گے؟ حضرت آئیں گے ہی نہیں۔ بیٹا میرا سوال کچھ اور ہے، اگر اللہ نے ان کو موقع دے دیا، انہوں نے مہلت مانگی، اللہ نے کہا چل تجھے ایک موقع دے دیا، تو میرا بیٹا بتا اگر اللہ نے انہیں موقع دے دیا پھر یہ کیا کریں گے؟ تو وہ تو منہ بھر کے کہنے لگا حضرت پوری زندگی اللہ اللہ کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کام نہیں کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ حضرت وہ تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ کہہ کر جب وہ خاموش ہوا تو حضرت نے فرمایا تو بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ تو آنے والے ہیں نہیں، اور جو تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر یہ آ جاوے تو یہ سب کام کریں گے، ان کے پاس تو موقع نہیں ہے، تیرے پاس ہے، تو کر لے۔ ان کے پاس تو موقع نہیں ہے، تیرے پاس ہے، تو کر لے۔ تھوڑے دن کے بعد تیرے پاس بھی موقع نہیں رہے گا، اس وقت تو بھی صرف افسوس کرے گا، لیکن تو یہ سب کچھ کر نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، صابری مسجد والوں، میں کوئی لچھے دار بیان کرنے، کوئی لچھے دار تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، بس میرا جو آنے کا مقصد ہے وہ اسی لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی پچھلی زندگی پر احساس ہو جائے، مجھے بھی احساس ہو جائے کہ ثاقب تیرے پاس بھی 30-31 سال تھے، اگر تو بھی ہر رات جو اللہ پر فدا کرتا تو آج معاملہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اگر ہر وقت اشراق پڑی ہوتی، چاش پڑی ہوتی، اوابین پڑی ہوتی، روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہوتی تو آج تو زندگی میں بہار آ گئی ہوتی۔ ابھی میں سن رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فرمانے لگے کہ 92 سے میری تہجد ناگا نہیں ہوئی۔ او ہو، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے اللہ والے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی، پوری دنیا میں جن کی کلپیں چل رہی ہے، جن کے بیانات چل رہے ہیں، جو اللہ کو ایسا منا رہے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہے،
ابھی اور کما لوں، آخرت اور کما لوں، آخرت اور کما لوں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 92 سے حضرت فرماتے میری تہجد ناگاہ نہیں ہوئی۔ بیماری کے دن کی الگ بات ہے، 92 سے، اور ہم بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی، زیادہ نیکیاں ہوتی نہیں، جو ہوتی ہے وہ بھی غیبت کے راستے سے دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے کبھی بھابھی کو دے دیتے ہیں، کبھی بھائی کو دے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، مستورات کبھی دیرانی کو دے دیتی ہے، کبھی جیٹھانی کو دے دیتی ہے، کبھی اڑوس پڑوس والوں کو دے دیتی ہے، بچتا تو کچھ نہیں۔ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہے۔ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرمایا غیبت کا حال تو رومین کی طرح ہے، جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ، اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، اس کو بھی ہم غیبت کے راستے سے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زبان پر تالا لگا دیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں۔ اگر کوئی اللہ کا ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج سن لے، زبان کے ہوتے ہوئے گونگا ہو جائے، کان کے ہوتے ہوئے لوگوں کے بارے میں سننے سے بہرا ہو جائے، آنکھ کے ہوتے ہوئے لوگوں کے بارے میں دیکھنے سے اندھا ہو جائے، آج بھی اللہ اسے اپنا بنا لے گا۔ یوں فرمایا تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت تم دنیا والوں سے غافل ہو جاتے ہو۔ سوئے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، فرمایا اس طرح لوگوں کے عیبوں سے غافل ہو جاؤ۔ کون انسان ہے جس کے اندر عیب نہیں ہے؟ اور غیبت کرنے سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے بگڑتے ہیں، پریشانی آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ یوں فرمایا اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جانے والا ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو اس زبان کی وجہ سے جائے گا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے اندر 8000 کے قریب عیب ہو سکتے ہیں، 8000 کے قریب عیب ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ہے جو ان سارے عیبوں کو چھپا لے؟ فرمایا ہاں وہ زبان کی حفاظت ہے، وہ زبان کی حفاظت ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر کسی کو سمجھنا ہو نا تو اسے بولنے دو، تاکہ پتہ چلے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ جب تک خاموش رہتا ہے انسان بند رہتا ہے، جیسے ہی بولتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکی تو کرتے ہیں، ارے ٹنکی میں پانی تو آ رہا ہے، پھر بھرتا کیوں نہیں ہے کہ نیچے کا نل کھلا رکھ دیا ہے، پانی آ بھی رہا ہے، نیچے سے جا بھی رہا ہے۔ ایک کاش اگر نیچے کا نل بند کر دیا جاتا تو قطرہ قطرہ بھی آتا، ایک دن ہوتا یہ ٹنکی بھر جاتی۔ ایک تو ہم سے زیادہ نیکیاں ہوتی نہیں، نہ تہجد ہو رہی ہے، نہ اشراق ہو رہی ہے، نہ چاشت ہو رہی ہے، نہ صحیح معنوں میں اوابین ہو رہی ہے، نہ کوئی نفلی کام ہو رہا ہے۔ ایک تو آلریڈی ہمارے پاس نیکیاں ہی کم ہے، اسے بھی ہم غیبت کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا 91 سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا حضرت کا کوئی خاص عمل بتاؤ۔ کہنے لگے مولانا صاحب 91 سے حضرت کے ساتھ ہوں، یہ 91 سے ابھی تک جو میں نے دیکھا حضرت کا خاص عمل وہ یہ ہے کہ یہ 29-30 سال میں انہوں نے نہ کسی کی غیبت کی ہے اور نہ کسی کی غیبت سنی۔ اوہ اتنی سب نیکیاں آلریڈی جمع ہے، ابھی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیبت نہیں، غیبت سے کون سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کس کی اصلاح ہو گئی آج تک؟ اور غیبت کرنے سے تو ہم ہی پریشان ہو جائیں گے، ہم ہی اللہ کی نظر سے گر جائیں گے، اللہ کے نبی کی نظر سے گر جائیں گے۔
اگر غیبت کرنے سے مسئلے حل ہوتے تو آج پوری دنیا والوں کی اصلاح ہو گئی ہوتی. غیبت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، غیبت سے پریشانیاں آتی ہے، غیبت سے بندہ اللہ کی نظر سے گرتا ہے، غیبت سے بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گرتا ہے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، ان کے 2 چلے لگے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. میں نے کہا مولانا حضرت کا کوئی خاص عمل بتاؤ. کہنے لگے مولانا 2 چلے ساتھ میں لگے، حضرت نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں. اللہ اس کے رسول کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ سے ہونے کو بولنا. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، شہنشاہ وہی ہے. سب کو اللہ سے جوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی اللہ سے جوڑ رہے ہیں. مولانا 2 مہینے میں انہوں 2 چلے لگے، انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی آ کے ان کے سامنے تیسرے آدمی کی بات کرتا. جب خود بندہ غیبت سے بچتا ہے پھر اللہ پاک اس سے ایک رعب عطا فرماتے ہیں، جس رعب کی برکت سے کوئی تیسرا آدمی آ کر اس کے پاس غیبت نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں غیبت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو میں نے سنا اپنے کانوں سے حضرت کی زبانی، حضرت فرماتے ہیں 92 سے میری تہجد ناگانی ہوئی. اور ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ. 85 سے اپنے مدرسے کے طلباء کو کہہ رہے تھے، 85 سے 85 سے میری کبھی قرآن شریف کی تلاوت ناگانی ہوئی. اتنی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود جمع کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، بٹور رہے ہیں. آج صبح میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے خادم سے ملاقات ہوئی. میں کہا حضرت کے بارے میں کچھ بتاؤ. بولے دیکھو مولانا، حضرت ہے نا 10-11 کے بیچ میں سو جاتے. اچھا، پھر سفر میں ہو یا حضر میں، حضرت 3 بجے مصلی پر ہوتا. 3 بجے مصلی پر. وہ پوری جوانی لگا دی یار، پوری زندگی لگا دی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، دابیل کو اپنا وطن بنا لیا. آج 55 سال کے قریب ہو گئے ان کو پڑھاتے پڑھاتے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، اللہ کے دین کی محنت. اس کے باوجود وہ بندہ 3 بجے سے مصلی پر کھڑا ہے. اور ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور فجر بھی جا رہی. ایسا لگتا ہے شاید ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو. یہ دنیا تو کوئی کھیل تماشا ہے، ہم تو ایسا سمجھ رہے. نہ یہ حقیقت ہے، موت آنے والی ہے. فرمایا موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. ہو سکتا ہے ایسی جگہ انتقال ہو جہاں کفن نہ ملے، لیکن موت تو برحق ہے، وہ تو آنے والی ہے. مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا گے، آخر موت ہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی وقت کی قدر کریں گے. میرے ایک دوست، انہوں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کچھ وقت پہلے کینیڈا کا سفر کیا. میں نے کہا یار کیا دیکھا حضرت کے بارے سے؟ مجھے انہوں نے تصویر بتائی. مولانا کیا بتاؤں اس بندے کے بارے میں، دیکھو تو صحیح، یہ ایئرپورٹ پر تھوڑا سا وقت ملا ہے نا، اس میں یہ قرآن پڑھ رہے، اور آگے گئے تھوڑا سا وقت ملا تو یہ قرآن پڑھ رہے. ان کی بیگ میں اللہ کا قرآن موجود ہے. یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے. اور جتنے دن میں ساتھ میں رہا 80 رکعت کے قریب تو روزانہ نفل پڑھتے تھے وہ بولے. اور مولانا اتنا روتے تھے اللہ کو منانے کے لیے جتنا شاید ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے نہیں روتا ہوگا. کیا بات ہے، اپنی موت یاد ہے، اپنی قبر یاد ہے، یہ دنیا فانی ہے یہ یاد ہے، آخرت کی منزلیں یاد ہے، اور یہ آخرت کا جو سفر ہے لمبا سفر ہے یہ یاد ہے. حساب کوئی دنیا کے آدمی کو نہیں دینا ہے، اپنے اللہ کو دینا ہے، اپنے خالق کو دینا ہے. وہ یاد ہے، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی. یاد ہے، جو وقت چلا جائے
وہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، یہ یاد ہے۔ اسی لیے ہر دن، اسی لیے فرمایا ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، ہر نیک عمل کو زندگی کا آخری نیک عمل سمجھ کے کرو۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو سکتا ہے آپ کو سننے کا آخری موقع ملا ہو، تاکہ شیطان کو یہ موقع نہ ملے بعد میں توبہ کریں گے، بعد کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اٹھ گئے اور ان کو توبہ کا موقع نہ ملا۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے کئی دوست لوگ ہیں جو جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک مولانا تھے، انہوں نے ایک بنگلہ بنایا، شاندار بنگلہ، 35 سال کی عمر، 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، صبح مدرسے میں پڑھانے کے لیے آئے تو گاؤں میں دوپہر میں 12 بجے دسترخوان لگ جاتا ہے، لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے کھانا تیار کیا اور دسترخوان لگا دیا کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے روزانہ کی طرح اور ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر میں 11:30 کے قریب چھٹی ہو رہی تھی، حضرت اپنی کلاس سے اٹھ رہے تھے، اٹھنے سے پہلے اچانک کچھ تکلیف ہوئی اور اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ این جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اتنا بڑا بنگلہ بنایا، خود بنگلے میں نہ رہ سکے۔ اوہو، بیوی کو کیا معلوم تھا آج میرے شوہر کھانے نہیں آئیں گے، آج ان کا جنازہ آئے گا۔ ان کا جنازہ آیا، گھر میں غسل وغیرہ دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ان کو گھر کے ہال میں رکھا گیا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی تقریباً 2-2.5 سال کی، اس کو اپنے ابو سے بڑا پیار تھا، بڑا لگاؤ تھا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو کفن میں سویا ہوا دیکھا تو اس نے گجراتی میں کہا، اوے تو پپا نے جو انہیں بیک لاگے، اب تو ابا کو دیکھ کے ڈر لگ رہی ہے، اب تو ابا کو دیکھ کے ڈر لگ رہی ہے کفن میں۔ ہاں یہ دنیا ہے۔ آج 3-4 سال سے قبرستان میں سوئے ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موجود ہیں۔ ہاں، ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار، انہوں نے بنگلہ بنایا، 1 سال اس بنگلے میں نہ رہ سکے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہیں؟ کس دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اور کس دوستوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اور ایسا ہمیں اللہ کے نبی کے علاوہ کون پسند آ گیا کہ ہمیں ہمارے نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے، غیروں کے، ہیرو کے اور کرکٹروں کے طریقے اچھے لگ رہے اور ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف آؤ، ارے لوٹ کے آؤ اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ خدا کے یہاں معافی مانگنے والوں کا بڑا اونچا مقام۔ اس لیے ایک بات طے کرو کہ آج تک جو زندگی گزری سو گزری، اس پر تو استغفار کریں گے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس وقت ہے، آئندہ کا تو پتہ نہیں ہے ہمیں وقت ملنے والا ہے یا نہیں۔ ابھی جو وقت ہے اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ایک منٹ کو وصول کریں گے، ایک سیکنڈ کو وصول کریں گے۔ اللہ والوں نے اپنے وقتوں کو کیسے وصول کیا ذرا سنو۔ ایک بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث گزرے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ درخت کی جو لکڑی ہوتی تھی نا، اس کی قلم بنتی تھی، اس کو تھوڑا سا ایسے چکو سے چھیلتے تھے اور اس کی قلم تیار ہوتی تھی، اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ کبھی وہ قلم ٹوٹ جائے تو دوسری لکڑی کو پھر اس کو چھیلتے تھے اور اس سے واپس لکھتے تھے۔ ابھی کے زمانے کی طرح قلم تو تھی نہیں، روشنی تو تھی نہیں، سیاہی تو تھی نہیں، وہ الگ انداز کی سیاہی ہوتی تھی۔ ہمیں بھی لکھنے کا موقع ملا، دوات اور قلم، اللہ اکبر کبیرہ، پرانے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث شریف لکھتا تھا اور جب میری قلم ٹوٹ جاتی تو میں تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرماتے کہ میں جو ہے نا
तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर देता था। कब तक पढ़ता था? कि जब तक दूसरी कलम में तैयार कर लेता था। यूं मैं अपने वक्त को अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर देता था। ओ हो, हदीस शरीफ लिख रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना वक्त, एक कलम टूटी है, दूसरी कलम बना रहे हैं, इस वक्त को यूं वसूल करते हैं। फिर मेरे अजीजों, खुदा के यहाँ उनका बड़ा ऊंचा मकाम होता है। इब्न अबू कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, मुझे आकर कहने लगा, हजरत थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए। हजरत ने कहा, सूरज रोक ले, जितनी देर सूरज को रोक लेगा इतनी देर वक्त दे दूंगा। वो समझ गया सूरज रुकने वाला नहीं और हजरत मुझे वक्त देने वाले नहीं, यानी हजरत के पास फजूल बात के लिए और लायानी चीज़ों के लिए हजरत के पास वक्त नहीं है। एक और वाक़या सुने, वक्त की कदर करने वाले। आपने नाम सुना होगा इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह उंदुलुस के रहने वाले थे। ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इनको पता चला कि इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते हैं। इन्होंने उंदुलुस से सफ़र किया और बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़े हालात के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बगदाद आए। अल्लाह अकबर, इनका तो दिल ही टूट गया। जब बगदाद आए ना तो पता चला कि इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को नज़र कैद कर दिया गया है, यानी आप किसी से मिल भी नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते। इन्होंने किराए पर कमरा लिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं तो हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए आया था, रब्बे करीम अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने इनके जहन में एक तरकीब डाली। इन्होंने अपनी पेशानी पर एक पट्टी बांधी, अपने पैर पर एक पट्टी बांधी, एक हाथ में लाठी ली और एक हाथ में कशकोल को लिया, फ़कीराना शक्ल इख्तियार की। चलते चलते इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर पहुंचे और आवाज़ दी, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। पहले ज़माने में फ़कीर ये दुआ दिया करते थे, अरे तुम हमें कुछ दे दो, तुम्हारा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह तुम्हें देगा, तुम हमें कुछ न कुछ दो। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह ने, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और कुछ पैसे उनकी कशकोल में डालने लगे। तो इन्होंने कहा, हजरत मेरी बात सुने, मैं दिरहम और दनानीर का तालिब नहीं हूँ, मैं उंदुलुस से आपके पास हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। कहा, बेटा आपको मालूम तो है कि मुझे हुकूमत ने नज़र कैद कर रखा है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता और मैं आपसे बात नहीं कर सकता, वरना मुझे बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये कहने लगे, हजरत आप ऐसा न करें, जितनी देर आप पैसा डालने के लिए आते हैं रोज़ाना मैं आपके दर पर फ़कीर बन के आ जाया करूँगा, भिखारी बन के आ जाया करूँगा। जितनी देर में आप पैसा डालते हैं इतनी देर में आप कोई हदीस शरीफ सुना देना, इब्ने मुखल्लद उसको याद कर लेगा, मैं उसको रटूंगा, मैं उसको याद करूँगा। किताब में लिखा है 1 साल तक किराए का कमरा लिया, किराए के मकान पर कमरा लिया और फ़कीराना शान को इख्तियार किया। एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में कशकोल है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर के पास जा रहे, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हजरत बाहर आते, हदीस शरीफ सुना देते, ये फिर लौट करके अपने कमरे में आ जाते। दुनिया वाले, बगदाद वाले, बगदाद की गलियों वाले इन्हें भिखारी समझते थे। किसी को क्या पता था ये दिरहम और दनानीर लेने नहीं आ रहे, ये तो नबी की हदीस सुनने के लिए आ रहे हैं, इन्हें तो हदीस से प्यार है। मेरे अजीज़ों, यूँ हमारे मशाइख ने इल्म हासिल किया और अपने वक्त की कदर की, तब जाके अल्लाह ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप भी वक्त की कदर करें। आज हमारे यहाँ फ़ज़ाइल अमल की तालीम होती है, बैठे बिठाए 10-15 मिनट में 3-4 हदीसें हमारे सामने आ जाती है, लेकिन आज हमारे पास तालीम में बैठने के लिए वक्त नहीं, अपने घर में फ़ज़ाइल अमल की तालीम करने के लिए वक्त नहीं। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, अपने घर में फ़ज़ाइल अमल की तालीम करो,
اپنے وقت کو وصول کرو اور اپنے گھر کے اندر دینداری والا ماحول قائم ہو، اس کی کوشش کرو۔ ایک اور واقعہ سنا کر آخر میں ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد گزرے، امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ ان کا وقت بھی بہت مشغول تھا۔ میں آپ کو یہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی احساس ہو اور آپ کو بھی احساس ہو کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے اور ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پچھلے پر معافی مانگے اور ہم بھی توبہ کر کے ابھی میں اور آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے وقت کو وصول کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس دوسری بستی والے آئے اور کہنے لگے، حضرت بولے جی ہماری بستی میں بھی درس دے دیا کرو، ہماری بستی والے بھی آپ کا درس سننے کے لیے اور آپ کی زبان مبارک سے دین کی باتیں سننے کے لیے ہماری بستی والے بھی پیاسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو مشغول انسان ہوں اور میرے پاس تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں دے دیتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے لیے ایک سواری کا انتظام کرتے ہیں، آپ کو چل کر نہیں آنا، سواری پر آنا، سواری پر چلے جانا، اس میں جو تھوڑا وقت بچ جاتا ہے اس میں آپ ہمارے یہاں درس دے دیا کریں۔ حضرت کے پاس ایک وقت بچا ہوا تھا، وہ بھی اس بستی والے کو دے دیا۔ اللہ کی پہچان کرواتے، اللہ کا تعارف سناتے، قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے، حدیث شریف سناتے۔ اتنے میں ایک شاگرد آیا، کہا حضرت بڑی معذرت سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ کہا جی بیٹا مجھے آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے، پڑھا دیجئے مہربانی ہوگی۔ کہا بیٹا میرے پاس تو وقت کوئی نہیں، ورنہ میں تجھے پڑھا دیتا، تجھے کبھی منع نہیں کرتا، بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ سواری پر دوسری بستی میں جاتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ سواری پر سوار رہیں، میں آپ کی سواری کے ساتھ چلتا رہوں گا، آپ مجھے کتاب پڑھا دینا، آتے جاتے میری کتاب ہو جائے گی۔ جب حضرت نے اس کی یہ طلب دیکھی اور تڑپ دیکھی، حضرت نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، کیا وقت کو وصول کرنے والے لوگ تھے، یہاں بھی درس دے رہے وہاں بھی درس دے رہے اور چلتے ہوئے اس طالب علم کو پڑھا رہے۔ میرے عزیزو، جو وقت کی قدر کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے اچھے دن آ جائیں، یوں فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے۔ سورت کے ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا 38 سال ہو گئے، 38 ایئرس ہو گئے، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، الحمدللہ 38 سال ہو گئے، کبھی ناگا نہیں ہوئے۔ اتنے بڑے تاجر، اتنے مشغول انسان، ان کے پاس 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے، 1000 مرتبہ استغفار کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب 32 سال پہلے اللہ کے راستے میں وقت لگا تھا، اس وقت سنا تھا 3 تسبیح پڑھنی چاہیے، 32 سال ہوئے آج تک میری 3 تسبیح ناگا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا آپ تو بہت مشغول ہے، آپ کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، آپ کے مشورے ہوتے رہتے ہیں۔ کہا ہاں مولانا، اللہ کے قرآن کے لیے پہلا وقت، تسبیح کے لیے پہلا وقت، بعد میں میٹنگ، بعد میں اخبار، پہلے اللہ کا قرآن۔ پہلے سچی خبریں پڑھوں یا جھوٹی خبریں پڑھوں؟ مجھے کہنے لگے قرآن میں سب سچی خبریں ہیں، پہلے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا دیکھو مولانا، میرے گھر پہ جو قرآن پڑھتا ہوں اس کی نشانی الگ ہے، اور میری آفس پہ جو قرآن پڑھتا ہوں اس کی نشانی الگ ہے۔ روزانہ گھر پر قرآن پڑھنا اور روزانہ آفس پر جا کر بھی قرآن پڑھنا۔ پھر کہنے لگے مولانا کئی وقت ہو گیا، روزانہ 30 روپے صدقہ نکالتا ہوں۔ اچھا کیا نیت سے نکالتے ہو؟ کہ 10 روپے میرے گھر والے کی طرف سے، 10 روپے میمن جماعت کی طرف سے، وہ میمن برادری سے، اور 10 روپے کا پوری امت کی طرف سے، 30 روپے صدقہ نکالتا ہوں۔ کئی وقت سے معمول، اللہ اکبر، آج اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا کہ آج اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب اتنے بڑے بڑے بزنس مین، اتنے بڑے بڑے تاجر، جن کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، مرسیڈیز وغیرہ چلا رہے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کے پاس بھی اللہ کے لیے وقت ہے،
تو ان کے پاس سکون ہے، اطمینان ہے، امن و امان ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا میرے عزیزو، بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ 24 گھنٹے کم پڑیں گے۔ اس لیے صابری مسجد والوں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ وقت کی قدر کریں گے۔ یوں فرمایا، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، یوں فرمایا کہ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ یہاں سے ایک مرتبہ چلے گئے پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے فرمایا سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں۔ ایک سانس کا فاصلہ ہے، کب یہ سانس رک جائے، کب میں اور آپ اللہ کو پیارے ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور آپ جو ہیں ہم وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اپنے ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح بھراؤ، کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، روزانہ ایک پارہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ 85 سے میری قرآن شریف کی تلاوت ناگا نہیں ہوئی۔ ارے ہم بھی نیت کریں، ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارا بھی قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے، ہم روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے، ہم روزانہ دعا کریں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مستورات بھی آئی ہوئی ہے، میری دینی مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ان سے بھی یہ عاجز کہنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز کو ٹال ٹال کر کے نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کا واسطہ پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کے عیب نہ دیکھو، اپنے شوہر کی خوبیاں دیکھو۔ کھانا وضو کے ساتھ بناؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ بناؤ، انشاءاللہ یہ شوہر بھی آپ کا ہو جائے گا، آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور جن کے پاس اولاد ہے وہ انہیں دنیا دار بنانے میں، دنیا کی محبت ان کے دل میں بٹھانے میں، اور غیروں کے طریقے انہیں اپنانے میں، جینس ٹی شرٹ پہنانے میں، ان کے انگریزی بال بنوانے میں، اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ، ان کو جینس ٹی شرٹ نہ پہنواؤ، ان کو غیر اللہ سے نہ ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز ایک واقعہ سنا دیتا ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کے چہرے پر ایک عجیب کشش عطا فرمائی تھی، عجیب رونق عطا فرمائی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا فرید الدین، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جان آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا فرید الدین، جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب سے حمل ٹھہرا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، اس وقت سے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ کیسی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی؟ کہا بیٹا فرید الدین سن،
جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بیٹا فرید الدین سن، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس کے پہلے سے تیری ماں تہجد کی پابند ہے۔ آج بھی تیری ماں تہجد پڑھتی ہے۔ جب بھی تہجد پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں، اے اللہ جو بھی میرے فرید الدین کو دیکھ لے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ ساری داستان سن کر ہل گئے اور سمجھ گئے واقعتاً میری ماں کی دعا ہے۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائیں امت کو دوبارہ بابا فرید الدین گنج شکر جیسے، حضرت بابا فرید الدین عطار جیسے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے، حضرت حسن بصری جیسے، حضرت عثمان ہارونی جیسے، حضرت خواجہ باقی باللہ جیسے، حضرت مجدد الفسانی جیسے امت دوبارہ دیکھ سکتی ہے، امت دوبارہ دیکھ سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن سدیس، آپ نے نام سنا ہوگا، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ حرم شریف میں تقریباً 89 کے قریب سے یا بلکہ اس سے بھی پہلے سے امام ہے، امام و خطیب ہے، تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ تو امام الائمہ ہے، بلکہ اماموں کی جو سسٹم ہے کہ کون کب نماز پڑھائے گا ابھی وہ انہی کے سپرد ہے۔ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے، ایک واقعہ سناتے سناتے رونے لگے اور ایک دم دل جیسا ہل گیا ہو، کہنے لگے کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا، ذرا سننا، میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، میری دینی ماؤں بہنوں آپ بھی سننا۔ کہنے لگے ایک 10 سال کا بچہ تھا، ایک مرتبہ ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ بچہ تھوڑا سا شرارت کرتا تھا، مستی کرتا تھا۔ میرے عزیزو بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون گھر کے بڑے شرارت کریں گے، گھر کے بڑے مستی کریں گے۔ بچے گھر کی چیزوں کو آگے پیچھے نہیں کریں گے تو کون گھر میں دادا دادی آگے پیچھے کریں گے۔ ارے یہ بچے ہیں، اچھا ہے کچھ کھیلیں گے، گریں گے، پڑیں گے، کودیں گے، مضبوط بنیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ فرمانے لگے عبد الرحمن سدیس، شیخ عبد الرحمن سدیس، ایک 10 سال کا بچہ تھا، وہ تھوڑا شرارتی تھا، مستی زیادہ کرتا تھا۔ اس کے گھر میں مہمان آ گئے تو اس کی ماں نے دسترخوان بچھایا اور مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا۔ جب اس کی ماں سالن تیار کر کے لائی اور اس کو دسترخوان پر رکھا، وہ 10 سال کے شرارتی بچے نے مٹی اٹھائی، ریت جو تھی وہ اٹھائی اور ایک دم سے سالن میں ڈال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے زمانے کی ماں ہوتی تو پتہ نہیں 1-2 تھپڑ لگا دیتی کہ بیٹا مہمان آئے، اتنی محنت سے تیری ماں نے سالن تیار کیا اور تو نے یہ کیا کر دیا، پورا سالن خراب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ 10 سال کے بچے نے مٹی اٹھا کر سالن میں تو ڈال دی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تو نے تو سارا سالن ہی خراب کر دیا، تیری ماں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، تو نے تو بڑا سالن ہی خراب کر دیا۔ چل کوئی بات نہیں، ماں کی دعا لیتا چلا جا، میں دعا کرتی ہوں، تو نے سالن میں مٹی ڈال دی نا، جا اس موقع پر بھی تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ یہ واقعہ سنا کر رونے لگے اور کہنے لگے وہ شرارتی بچہ میں ہی تھا، وہ شرارتی بچہ میں ہی تھا، میں نے اس سالن میں مٹی کو ڈال دیا تھا۔ اس وقت میری ماں چاہتی تو بددعا دے دیتی، 2-3 تماچے لگا دیتی۔ آج تو ذرا اولاد تکلیف پہنچائے ماں باپ کو، دے دھڑا دھڑ بددعا دینا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اولاد پریشان ہوتی ہے، ان کی نسلیں پریشان ہوتی ہے، پھر یہ دیکھ کر امی ابا بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی تلخیوں کا شکار، بچوں کی زندگی بھی تلخیوں کا شکار۔ ارے بچوں کو بد دعا نہ دو، ان کو دعائیں دو، بچپن سے اچھی تربیت کرو، رکھو نا انہیں دینی مدرسے میں تاکہ ان کو پتہ چلے ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ پاک نے اگر ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہوئے ہیں، انہیں کفنی پائجامہ پہناؤ، انہیں جبے پہناؤ، انہیں ٹوپی پہناؤ، اسلامی لباس کی محبت بچپن سے ڈالو،
تو یہ بڑا ہو کر اسلامی لباس پہنے گا، ورنہ صرف جمعہ پہنے گا اور اسلامی لباس نہ ہوگا، کئی گناہوں میں پھنسے گا۔ داڑھی کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے، اسلامی لباس کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ارے پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اسکول کی وردی میں۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ بھی محمدی وردی میں آئے، پتہ تو چلے ہمارے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ جس کو نبی کا چہرہ پسند ہے، یہ وہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ جس کو نبی کا لباس پسند ہے، یہ وہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ جسے غیروں کے طریقے پسند نہ آئے، یہ وہ جا رہا ہے۔ ارے ہمارے اخلاق ایسے ہو، لوگ ہمیں دیکھ کر کے یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ میرے عزیزو، اس دیوانے کی بات سنو، مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیں بظاہر سرسبز و شاداب لگ رہی ہے، یہ دنیا خوبصورت لگ رہی ہے، یہ دنیا مجھے اور آپ کو جوان لگ رہی ہے۔ اللہ والوں کو پوچھو، یہ دنیا اللہ والوں کو بڑی بری لگتی ہے، بڑی بدصورت لگتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، کیا کرتے ہو؟ کہا جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں۔ اچھا لکڑی کاٹتے ہو؟ کہا مکان کہاں ہے؟ غریب انسان مکان کہاں، جھوپڑا ہے۔ پھر ساتھ میں کون رہتا ہے؟ کہا کوئی نہیں رہتا، کپڑے خود دھوتا ہوں، برتن خود دھوتا ہوں، کھانا خود بناتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، گزارا چل جاتا ہے۔ لیکن دلی تمنا تھی، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک نے ایک بیٹی ہے۔ تو بادشاہ بھی تعجب میں پڑ گیا، مسکرایا، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس تو بلند کر لے، تھوڑی اور محنت کر لے، کچھ کما لے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، فکر نہ کریں، میں محنت کروں گا۔ ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں۔ اس نے محنت شروع کی اور بادشاہ نے پیچھے سے واچ شروع کیا، محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس نے تو محنت کی، محنت کرتے 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 اچھا خاصا پیسہ بنا لیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور سوچنے لگا واقعتاً محنت کرنے والا بندہ ہے، اسے اپنی بیٹی دینی چاہیے۔ ایک نے ایک بیٹی، بادشاہ کو پتا تھا بیٹی دوں گا تو یہ تو شاہی محل میں آ جائے گا، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ اصل تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ محنت کرتا ہے یا نہیں، ہمت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک مدت کے بعد بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھ تو محنت بھی کر رہا ہے، گھر کے کام کاج بھی کر رہا ہے، تو ایک کام کر، ایک باندی تجھے دے دیتا ہوں، تیرے کپڑے بھی دھو دیا کرے گی، برتن بھی دھو دیا کرے گی، کھانا بھی بنا لیا کرے گی، گھر کی صفائی بھی کر لیا کرے گی، تو تھوڑی سی محنت اور بڑھا لے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اور میں تھوڑی محنت اور بڑھا لوں گا۔ بولے کوئی بات نہیں۔ اس نے محنت شروع کی اور بادشاہ نے واچ شروع کیا، یہ گھر آتا تو کپڑے بھی تیار، کھانا بھی بنا ہوا، اتنا وقت اس کا بچ جاتا، تو اس نے 3-4 گھنٹے محنت اور بڑھا دی، اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا۔ بادشاہ نے بھی سوچا کہ اب شادی کرا دینی چاہیے، شہزادی بھی تیار ہو گئی، بادشاہ بھی تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا یار میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، ایک ہی میری بیٹی ہے، تو میں جو ہے نا اپنے داماد کو میرا نائب بنا دیتا ہوں کہ میرے بعد بادشاہ کون، تو کہا یہ میرا داماد، اس کے اندر صلاحیت ہے اور یہ سمجھدار ہے، اس نے بڑی اچھی محنت کی ہے، کم وقت میں اس نے اچھا پیسہ جمع کر لیا ہے، اس کے اندر وہ اہلیت ہے، تو اس کو یہ تو شاہی محل میں آ جائے گا اور میری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی، تو یہ تو بہت اچھی خاصی چیزوں کا مالک بن جائے گا۔ تو بادشاہ شادی کے خیالات بنانے لگا، شادی کے خیالات دل میں پکانے لگا، تاریخ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اب دھیان سے سننا، ایک آدمی آیا، کہا جی بادشاہ سلامت، کہا جی وہ آپ کا جو داماد بننے والا تھا اس کے بارے میں کچھ سنا یا نہیں؟ تو کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں سنا، کیا ہوا؟ بولے بادشاہ سلامت کیا بتاؤں، آپ کا دل دکھے گا۔ بولے نہیں بتا دے۔ کہا بادشاہ سلامت اس کی آنکھ تو جو ہے نا باندی سے مل گئی اور ابھی کچھ دن ہوئے اس نے باندی سے شادی کر لی۔
بادشاہ سلامت سر پہ ہاتھ دے کر بیٹھ گیا. کہنے لگا اس نے میری بیٹی کا کیا نقصان کیا؟ اس نے اپنا ہی نقصان کیا. میری بیٹی کو تو بہت لوگ مل جائیں گے، میرے داماد بننے کے لیے تو بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ عجیب آدمی ہے، تھوڑا سا صبر کر لیتا، باندی سے آنکھ نہ ملاتا تو ابھی 3-4 دن میں اچھی سواری ملتی، شاہی محل میں آتا، شاہی بیڈ روم ملتا، اور سونے ہیرے موتی میں تو یہ پورا تل جاتا. تھوڑا سا صبر کر لیتا. لیکن عجیب آدمی ہے، اب پوری زندگی غریبی میں گزارے گا، لکڑی کاٹے گا، باندی کے ساتھ رہے گا، اسی غریبی میں پوری زندگی گزارے گا. اے کاش میں تو شہزادی دینے والا تھا، یہ تو باندی پر ہی راضی ہو گیا. صابری مسجد والو، دنیا باندی ہے، آخرت شہزادی ہے. دنیا باندی ہے اور آخرت اللہ کیا دینا چاہ رہے ہیں اور ہم کس پر خوش ہو کر بیٹھ گئے. فرشتے بھی سوچتے ہوں گے اللہ کیا کیا دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ اسی فانی دنیا پر خوش ہے، اسی کو دل میں بسا رہا ہے، اسی سے محبت کر رہا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخرت سے دل لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں بند کر دیجیے. مرد حضرات آواز سے ذکر کریں، مستورات آہستہ ذکر کریں. پڑھیں میرے ساتھ. دیکھو یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. ذکر کی مجلس کے بعد جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو بہت غنیمت سمجھو، بہت قیمتی سمجھو. کیا پتہ کوئی ذکر ایسا ہو جائے اور وہ دل پر لگ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے اور اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے. اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ سے یہ تو کہو اللہ تجھے کیا دینا چاہ رہا ہے اور تو کس نادانی میں پڑ گیا، کس دنیا سے دل لگا بیٹھا. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آواز سے پڑھو، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو کہ اللہ ہم یہاں آپ کو لینے کے لیے آئے، ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے. محبت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم نے دیکھا غیبت کرنے والے بھی زور زور سے کر رہے ہوتے. ارے دکان پہ ذرا کوئی اچھا بڑا گراہک آ جائے نا، بندہ گھنٹوں لگا دیتا ہے کہ کچھ نفع ہو جائے گا، کچھ کما لیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अजीज़ो, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करेंगे बड़ी मोहब्बत के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि मेरा ज़ुबान, मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा और मेरे बदन का एक एक स्पेयर पार्ट और ये ज़मीन और आसमान और ये मस्जिद और ये दर व दीवार, सब जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा अजीज़ो, जब आँख बनोगी फिर एकदम पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाएगी। उस वक्त अफसोस होगा कि दुनिया दुनिया बोली थी, दुनिया बकते बकते इंसान चला जाता है। एक काश अल्लाह अल्लाह बोला होता, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे। अगर किसी को अल्लाह की मोहब्बत में रोना आ जाए, ज़हे नसीब, आप हजरात भी पढ़ें, मस्तूरात आहिस्ता पढ़ें, मैं पढ़ना शुरू करूँगा, आप लोग भी मेरे साथ एकदम मोहब्बत से, एकदम वजद से और अपनी तलब अल्लाह को बताएं। अल्लाह पाक यहाँ मौजूद है, अल्लाह मुझे और आपको देख रहे हैं। अपनी दिल की नीयत, अपने इरादे, अपने अज़ाइम कि अल्लाह हम आपको अपने दिल में बसाना चाहते हैं, ये फ़ानी दुनिया को दिल से निकालना चाहते हैं। अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। मेरा अजीज़, अल्लाह के नाम में एक अजीब व गरीब तासीर है। अल्लाह का नाम ये दिल पर पड़ता है, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। अल्लाह का नाम बड़ा प्यारा नाम है। एक शख्स हजरत की मजलिस में खड़े हो गए, कहने लगे एक बुजुर्ग से, हजरत क्या हर बार अल्लाह अल्लाह कराते हो, क्या हो जाएगा अल्लाह अल्लाह कराने से? हजरत ने फरमाया, ओ गधे, ओ हो वो बड़ा आदमी था, जैसे ही उसको गधे कहा लाल पीला हो गया। हजरत ने कहा, भाई जब गधे के नाम में इतना असर है कि तेरा रंग चेंज हो गया, तो तेरा क्या ख्याल है मेरा अल्लाह के नाम से दिल की दुनिया नहीं बदलेगी? ज़रूर बदलेगी। मेरा अजीज़ों, ये अल्लाह अल्लाह करना है। इसलिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सच्ची तलब वाले होते हैं, सच्ची तड़प वाले होते हैं। उनकी सोच होती है मैं जवानी अपने अल्लाह पर फिदा कर दूं, एक तो है दो तो है नहीं मेरे पास कि मैं गफलत में गुजार दूं। आज तक की ज़िंदगी तो गफलत में गुजारी, लेकिन अल्लाह पाक सॉरी आज से मैं तौबा करता, मैं नियत करता कि मैं अल्लाह अल्लाह करूँगा, आपको याद करूँगा। ऐसे जज्बे वाले भी होते हैं। सबके दिल की तड़प अल्लाह जानते हैं। मेरे अजीज़ों, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती है अगर ये अल्लाह अल्लाह करना सीख लिया जाए। मैं पढ़ूँगा, आप लोग भी मेरे साथ, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, पूरा बदन हमारा अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, इस तरह आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना। और अगर किसी खुश नसीब को, किसी जवान को अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से रोना आ जाए तो ज़हे नसीब, ये बड़ी कीमती दौलत है अल्लाह के सामने रोना। लेकिन अजीब बात है, जब तक कोई बंदा अपने आप को नेक समझ लेता है तो अल्लाह उससे ये रोने की दौलत से महरूम कर देते हैं। और जब कोई अपने आप को गुनहगार और पापी और मुजरिम और कसूरवार समझता है ना, अल्लाह उससे खुश होकर उसे रोने की दौलत से माला माल फरमा देते हैं। वो मेरा दोस्त कहने लगा मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कि मौलाना कनाडा के सफ़र में मैंने देखा हज़रत बहुत रोते थे, अल्लाह को मनाते थे, बहुत रोते थे। उस वक्त अफसोस हुआ कि यार हम इतने बड़े गुनहगार और हमें रोने की तौफीक नहीं होती, और वो इतने बड़े अल्लाह वाले हैं लेकिन रो रहे हैं, आखिरत बनाते ही जा रहे हैं, कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, आखिरत के मामले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें भी रोने की तौफीक अता फरमा। सहाबा किराम तो नेकियां करके रोते थे और हम गुनाह करके भी नहीं रोते। छोटे बच्चे का कोई काम अटकता है क्या? नहीं, क्या बात है, रोना जानता है। अल्लाह के सामने रोना सीखो, हमारा भी कोई काम नहीं अटकेगा। दुनिया के आशिक लोग अपने माशूका को याद करके रो देते हैं यार। है कोई बड़ा गुनहगार जो अपने आंसू अल्लाह को बताना चाहता हो, किसी को ऐसा लगता हो कि वाकईतन तूने जिंदगी जाये कर दी,
بہت موبائل کا غلط استعمال کیا، بہت بد نظری کی، صبح میں بہت میٹھی نیند سوتے رہے۔ یہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب 3 بجے مصلی پر، پوری جوانی لگانے والا 3 بجے مصلی پر، اور پورا دن گناہ کرنے والا فجر کی نماز چھوڑ رہا۔ محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تجھے بہت سی نعمتیں دی تھی، آج ہی ایک شخص کہنے لگے مولانا ایک نوجوان 14 سال کی عمر میں قومے میں گیا تھا، آج 17 سال کا ہو گیا، 3 سال سے قومے میں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تجھے بہت سی نعمتیں دی تھی، بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا تھا، یہ تو بتا تو میری محبت میں کیا کر کے آیا؟ اللہ 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 اللہ۔ ارے شرماؤ نہیں، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو یار۔ اللہ 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 اللہ۔ آنکھوں کو بند رکھے، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، پیارے اللہ، اللہ اللہ اللہ، پیارے رب، سبحانے رب، کریم رب، شفیق رب، رحیم رب. اللہ اللہ اللہ، یہ اتنے سب لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، آپ کی رحمت کے منتظر ہے، آپ کی ایک نظر کرم کے منتظر ہے، آپ کی ایک نظر رحم کے منتظر ہے. اے اللہ، مستورات بھی کافی آئی ہوئی ہے، ہم تمام پر ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ، ایک محبت کی نظر ڈال دے اللہ. اے اللہ، کافی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کافی جوان بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، اس میں علماء بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، وہ جوان بھی ہے جن کا سجدہ آپ کو پسند ہے. مستورات بھی آئی ہوئی ہے، جمعہ کا دن ختم ہو چکا ہے. پیارے اللہ، ہمارے یہاں سے جمعہ کے دن رات میں تو فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں. اللہ، ہم بھی آپ کی محبت کے فقیر ہیں. رب، ایک نظر محبت کی ہو جائے. یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے. یہ وہ امت ہے جسے ہمارے نبی نے سینچا تھا. ہمارے نبی اس امت کے لیے روئے، تڑپے، پیٹ پہ پتھر باندھے، طائف میں پتھر کھائے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگ گئے، ہمارے نبی کو پتھر مارنے لگے. ارے آسمان نے یہ منظر دیکھا، طائف کے پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا. ہو ہمارے نبی بھاگ رہے، بچے پیچھے سے پتھر مار رہے. یہ کسے مارا جا رہا ہے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے. صابری مسجد والوں، یہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے روتے تھے، یہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے تڑپتے تھے، یہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے اور لاڈلے نبی ہے، یہ وہ ہے جن کے میں اور آپ امتی ہے. ہم کسے ناراض کر بیٹھے؟ کیا ہمیں انہی کا چہرہ پسند نہیں آیا؟ کیا ہمیں انہی کا لباس پسند نہیں آیا؟ کیا ہمیں ان کا کلچر پسند نہیں آیا؟ کیا ہمیں ان کی زندگی پسند نہیں آئی؟ بچوں نے پتھر مارنا شروع کیے، آپ نے بھاگنا شروع کیا، آپ گر گئے. پھر دوبارہ اٹھے، بچوں نے پھر مارا، آپ بھاگنے لگے، آپ گر گئے. تیسری مرتبہ اٹھے، بچوں نے پھر پتھر مارنا شروع کیے، آپ گر گئے، پھر بے ہوش. اللہ، آپ ہمیں نہ دیکھیے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ، یہ ان کی امت ہے، یہ پیارے نبی کی امت ہے. اللہ، اس امت کے خاطر ہمارے نبی روئے، تڑپے. اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے. اللہ، بہت گناہ کیے رب، بہت گناہ کیے اللہ، گناہ بہت کر لی اللہ. تھوڑی بہت نیکیاں کی تھی، وہ بھی غیبت کے راستے سے لوگوں کو دے دی اور ان کے گناہ لے لیے. گناہ آلریڈی بہت تھے، تھوڑے اور زیادہ کر لیے. نیکیاں تھوڑی بہت تھی، وہ بھی دوسروں کو دے دی. اللہ، معاف کر دے اللہ. اللہ، یہ پورا مجمع آج آپ سے معافی مانگتا ہے اللہ. میں بھی اور یہ سب مستورات بھی اللہ، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا، تقوی بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ، نماز اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، درود شریف استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں سمجھائیے کہ ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے
بند دروازے کھل جائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی۔ استغفار اور درود شریف میں سارے مسائل کا حل ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ بہت سے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اے اللہ وہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کے عشق میں آئے ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ صابری مسجد کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں کوئی بے نمازی نہ رہے ایسے فیصلے فرما، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ رہے ایسے فیصلے فرما، امن و امان والا ماحول قائم فرما، بھائی چارگی کو قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی، اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لائن سے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔